الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، آدھا رمضان گزر چکا ہے. جو عبادتیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے. باقی جتنے ایام بچے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج رمضان کا 16واں روزہ ہے. آئندہ کل 17 رمضان المبارک ہے. 17 رمضان مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی دن ہے، جس میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. مسلمان مکۃ المکرمہ میں اسلام کے بعد 13 سال تک رہے. 13 سال تک صبر سے کام لیتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فاعفو واصفحو کہ آپ درگزر کرو، ان کو معاف کرو. وہ لوگ 13 سال تک مسلمانوں کو پر ظلم کرتے رہے. 13 سال گزر گئے. پھر حبشہ کی ایک ہجرت ہوئی، چند افراد حبشہ کی طرف گئے. پھر حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی. پھر عام ہجرت کا موقع ملا تو مسلمانوں نے مکۃ المکرمہ اپنے وطن کو چھوڑ کر یثرب، جو مدینہ کا پرانا نام ہے، وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. جب مسلمان مدینہ کی طرف جانے گئے تو ابو جہل کا ایک جملہ تھا کہ تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے بچ کر کے تم لوگ نکل جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا ہم تم سے قتال کریں گے اور ہم تم کو دنیا سے ختم کر دیں گے. 13 سال تک تکلیفیں پہنچائی، اس کے باوجود ابھی جاتے ہوئے یہ جملہ بھی ہے. تو وہاں چلے گئے
اور وہاں پہنچنے کے بعد سن ہجری 2 اس وقت یہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, کیوں یہ واقعہ پیش آیا, اس لڑائی کرنے کی وجہ کیا پیش آئی, کیا ہوئی. اصل میں اس کی چند وجوہات اور چند کارن بیان کیے جاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ مدینہ سے گئے ہوئے تھے مکہ, اور مکۃ المکرمہ میں وہ امیہ ابن خلف کے مہمان تھے, پناہ دی تھی امیہ ابن خلف نے. تو وہ مکہ پہنچے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے سعد ابن معاذ. تو ابو جہل نے, کمبخت نے ان کو طواف کرتے دیکھا تو یوں کہا کہ اگر تو امیہ ابن خلف کا مہمان نہ ہوتا تو آج تو یہاں سے زندہ واپس نہ جاتا, لیکن چونکہ مہمانی میں ہے اس لیے میں چھوڑتا ہوں. یہ پہلا موقع تھا مسلمانوں کا کہ جن کو طواف سے روکا جا رہا ہے. ابو جہل نے روکا تو سعد ابن معاذ نے جواب دیا کہ دیکھ, اگر طواف سے تم لوگ روکتے ہو تو تمہارے تجارتی قافلے شام جو جاتے ہیں ان کا راستہ مدینہ سے جاتا ہے, تو جب آپ مدینہ سے جاؤ گے تو ہم آپ کا راستہ روک لیں گے, ہم آپ کو وہاں جانے نہیں دیں گے. یہ کہا سعد ابن معاذ نے, دھمکی دی. سعد ابن معاذ تو پہنچ گئے پھر مدینہ. ایک بات یہ پیش آئی, یہ ایک واقعہ. دوسرا ایک واقعہ یہ کہ ابو سفیان ایک قافلہ تجارت کا لے کر کے شام گئے تھے. اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ تو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے, تو وہ شام گئے تھے. ادھر کفار نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس میں جتنا نفع ہوگا وہ سارا کا سارا نفع مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے میں خرچ کر دیا جائے گا, ان کو دنیا سے ختم کیا جائے گا. اس نیت کے ساتھ وہ شام گئے تھے. اور تیسری بات کہ ان لوگوں نے 13 سال تک ستایا, مسلمانوں کا مال قبض کر لیا, یہاں تک کہ گھر بار سب کچھ ان کے قبضے میں آ گئے. یہ ساری باتیں اب ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں ہے. آپ کو پتا چلا کہ ابو سفیان قافلہ لے کر کے بہت سارا نفع کما کر کے شام سے واپس آ رہا ہے, اور مسلمانوں سے کہا کہ ان کا پیچھا کرو, ان کو دھمکی دو تاکہ وہ بار بار ہمیں یہ دھمکیاں نہ دینے. اب یہ قرآن کی آیت آ گئی تھی, اذن للذین یقاتلون, اب تک تو صبر سے کام رہا, لیکن اب ضرورت تھی. چنانچہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے مسلمان گئے. ادھر ابو سفیان کو پتا چل گیا کہ مسلمان ہمارے پیچھے ہیں, تو اس نے ایک گھوڑے سوار جو بہت تیز گھوڑا چلانے والا تھا, اس کو کہا کہ تو جلدی جا مکہ, ہمارے لیڈروں اور ابو جہل وغیرہ کو خبر دے کہ مسلمانوں نے پیچھا کیا ہے, آپ جلدی آ جاؤ. چنانچہ یہ خبر مکہ آنن فانن پہنچ گئی. ابو سفیان بڑا ذہین آدمی تھا, وہ ایک کنویں کے پاس پہنچا تھا, وہ مسلمان ہو گئے تھے, وہ پہنچے تھے تو مینگنیاں, اونٹ کی جو مینگنیاں تھی وہ دیکھی تو وہ توڑی, اور توڑ کر کے ابو سفیان نے کہا تھا کہ لگتا یوں ہے کہ مدینہ کے اونٹ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اور یقین جانو ہمارا پیچھا ہو رہا ہے. اس مینگنیوں سے ابو سفیان نے پتا لگا تھا کہ مدینہ کے اونٹوں کی مینگنیاں ہیں, وہاں کی خوراک ہے. چنانچہ ادھر ابو جہل کو پتا چل گیا تو ابو جہل نے لشکر تیار کیا, چلو جلدی سے نکلنا ہے. چنانچہ 1000 آدمی ہتھیاروں سے لیس تیار کیے, 300 گھوڑے, 700 اونٹ, وہ سب لے کر کے اب جانا ہے, اور ساتھ میں گانے والی عورتیں تاکہ وہ ہماری ہمت بڑھاتی رہے.
اب ان سب کو لے کر کے چلو روانہ ہو جاؤ. یہ گانے والی عورتیں اس لیے ہیں اور ہم وہاں جائیں گے, اونٹوں کو ایک میدان میں رہیں گے, ضرورت پڑے گی اونٹوں کو ذبح کریں گے, اس کا گوشت کھائیں گے, تاکہ ہمارا لشکر لے کر کے لوگوں کے دل میں, آس پاس والوں میں ہمارا رعب اور دبدبا بیٹھ جائے. چلو چنانچہ یہ نکلنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ, تم ان لوگوں کی طرح مت بننا کہ جن لوگوں نے گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ کام لیا تھا. یہ چلتے رہے. ادھر ابو سفیان نے راستہ بدل دیا, وہ وہاں سے روانہ ہو گئے مکہ سے. ادھر ابو سفیان نے راستہ بدل دیا اور بچ کر کے ابو سفیان نکل گئے. تو پھر ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نکل چکا ہوں. لیکن ابو جہل نے پھر وہ متکبرانہ جملہ کہ نہیں نہیں, اب ہم نکلیں گے, ہم ان کا خاتمہ کیے بغیر واپس نہیں آ سکتے, اب جائیں گے لڑائی ہوگی, کچھ بھی ہو جائے گا. چنانچہ وہ تو لشکر لے کر کے روانہ ہو گیا. ادھر مسلمانوں نے لڑائی کی کوئی تیاری نہیں کی, وہ تو دھمکی دینے کے لیے پیچھا کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے اب مشورہ کرنے لگے, اب کیا کرنا ہے, اب کیا کریں گے اس سلسلے میں. صحابہ کا جواب چاہیے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دو صحابی رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اپنی جان دے دیں گے, آپ آگے بڑھیں. لیکن حضور ابھی تک رکے ہوئے. وہ سوچتے تھے کہ انصار میں سے, مدینہ والوں میں سے کوئی یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا, کیونکہ مدینہ والوں نے ہم سے وعدہ یہ لیا تھا کہ مدینہ میں اگر آپ پر کوئی چڑھائی کرتا ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے. مدینہ سے باہر کا کوئی وعدہ نہیں ہوا ہے, اور یہ لڑائی تو مدینہ سے باہر ہونی تھی. اتنے میں سعد ابن معاذ, وہ انصار کے بڑے آدمی تھے, وہ کھڑے ہو گئے, حضور ہم تیار ہیں, آپ بے فکر آگے بڑھیے. یہ بات پوری ہوئی تھی کہ اتنی بار مقداد ابن اسود, یہ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کریں گے کہ فقاتلا انا ہاہنا قائدون, کہ تو اور تیرا خدا لڑ, ہم تو ادھر بیٹھتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ آئیں گے, ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے, چلو نکلتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف 313 کا قافلہ, 70 اونٹ, 2 گھوڑے, 6 تلواریں اور 5 بختر زرہیں, یہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں. اور 70 گھوڑے, 70 اونٹ, اس کو اس طرح تقسیم کیا تھا, ایک ایک کو 3 آدمی دیے تھے. 2 آدمی سوار ہوتے تھے, ایک پیدل چلتا, پھر دوسرے کی باری آتی وہ پیدل چلتا. اس طریقے سے یہ اونٹ لے کر کے صحابہ روانہ ہوئے. اب وہ لوگ بدر کے میدان پر پہنچ چکے تھے کفار, اور وہاں جا کر کے انہوں نے بہت اچھی جگہ کو پسند کر لیا تھا جہاں پانی بھی تھا. اور مسلمان جس وقت پہنچے اس جگہ پر ریت بہت زیادہ تھی, تو پیر اندر گھس جاتے تھے اور پیر ٹکتے نہیں تھے. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بارش ہوئی تو وہ ریت جم گئی, اب پیر ٹھہرنے لگے اور پانی ایک جگہ پر جمع ہو گیا, تو مسلمانوں کے پانی پینے کا بھی انتظام ہو گیا. یہ 16 رمضان المبارک رات کا وقت, 17ویں کی رات, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گر گئے, روتے رہے, رات بھر دعائیں کرتے رہے, اور یوں کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ یہ تیری چھوٹی سی جماعت ہے تیرا نام لینے والی, اگر یہ ہلاک ہو گئے تو آج کے بعد اس سورہ زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا, اللہ میری مدد کر دے. حضرت ابو بکر بازو میں آ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے فرشتوں کو بھی رلا دیا, بہت ہو گیا, اللہ نے آپ کی دعا سن لی, اب آپ بس کر دیں. یہ تسلی دی حضرت ابو بکر نے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وعدہ کیا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کروں گا.
1000 फरिश्ते आएंगे और वो आपकी मदद करेंगे। चुनांचे 17 रमजानुल मुबारक सूरज तुलू हुआ, सुबह की रोशनी हुई। ऐसे वक्त में कुफ्फार और मुसलमान दोनों तरफ ये आमने सामने हो गए। इतने में 3 आदमी मारे गए उन लोगों के। तो उस वक्त 3 आदमी जब मारे गए तो उन लोगों ने देखा कि अब तो अफरा तफरी ज्यादा है, तो सारे मुसलमान इधर उधर और वो सब इधर उधर। चुनांचे उनके 70 आदमी कत्ल कर दिए गए और 70 आदमियों को कैद कर लिया गया और मुसलमानों के सिर्फ 14 आदमी शहीद हुए हैं। यह जंग बड़ी जंग थी। उस जंग में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहने लगे, ये जंगे बदर जो है ना, उसमें जो शहीद हैं और जंगे बदर में शामिल सहाबा को आप क्या कहेंगे, उनका क्या मकाम है? कहा कि उनका पूरी उम्मत में एक मकाम होगा। कहा कि जिस तरीके से इन सहाबा का आपकी उम्मत में एक मकाम है, इसी तरीके से आसमान से जंग में उतरने वाले ये जितने फरिश्ते हैं उनका भी आसमान में एक अलग मकाम होगा। चुनांचे जंग खत्म हुई। इतने में अबू जहल के सिलसिले में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ पूछते हैं, 2 बेटे 2 बच्चे मेरे पास आए, आकर के कहने लगे अबू जहल को चाचा जानते हैं? कहा कि क्या काम है तुम्हें? तो कहा कि वो मेरे नबी को बहुत तकलीफ पहुंचाता है, बहुत बकवास करता है, आज हम उसका खात्मा करेंगे। इतने मैंने सोचा ये 2 बच्चे क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। बस इतने में अबू जहल वहां से गुजरा तो मैंने कहा यह है तुम्हारा निशान। चुनांचे वो दोनों बेटे गए, एक ने घोड़े पर हमला किया, एक ने अबू जहल पर। उसने तो पूरा बख्तर, आंखों के अलावा कुछ दिखता नहीं था, उसकी आंखें सिर्फ दिखती थी। सब पहना था, जीरा पहनी थी, बख्तर पहना था, उसको खत्म कर दिया गया। अबू जहल जब मर गया, कत्ल कर दिया गया, तो अब वो लोग हार गए कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमारे सरदार खत्म हो गए। चुनांचे मदीनतुल मुनव्वरा में मुनाफिक अभी बचे थे, तो वो मदीनतुल मुनव्वरा के मुनाफिक कहने लगे कैसे हो सकता है, 313,000 का लश्कर, इनके पास कुछ नहीं, इम्पॉसिबल ये सारी चीजें। ये कहने लगे हमारे लिए ये हैं। इन बातों में खुलासा कुरान करीम ने ये कहा, वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तो तुम हिम्मत ना हारो, वला तहीनु तुम हिम्मत ना हारो, वला तहजनु और गम न करो, गमगीन न हो जाओ, अगर तुम पक्के मोमिन हो तो तुम ही सरबुलंद रहोगे। मोमिनो, ईमान की ताकत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक और मालिक है। जब हम सच्चे और पक्के मोमिन बन करके रहेंगे तो कोई हमारा बाल बेकार नहीं कर सकता। तो ये जंग, इस्लाम की पहली जंग, हमें ये सबक और ये पैगाम देती है कि हमें किसी को छेड़ना नहीं है और हर एक को अपनी अपनी इबादत, हर एक अपने तरीके पर जिंदगी गुजारता है और मोमिनों को अपने ईमान पर इस्तिकामत के साथ बाकी रहना है, अपनी नमाजों को कायम करना है, अपने परवरदिगार को मनाना है, ये काम करना है। जब मोमिन अपने इस काम में लग जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद करेंगे। उसी वाक्य में एक इफाए अहद, वादा किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निभाया। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहा कि कहां से? कहा मक्का से आ रहा हूं। कहा कि काफिरों ने पकड़ा था और कहा था कि तू जंग के लिए जा रहा है, मैंने वादा किया था कि मैं मुसलमानों के साथ नहीं लड़ूंगा। कहा कि ठीक है। तब मैं और मेरे अब्बा को छोड़ दिया। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप लड़ नहीं सकते, सिर्फ 313 थे, आप लड़ नहीं सकते, बैठ जाओ साइड में, आपने वादा किया है। तो वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल वो तो तलवार लेकर के खड़े थे, तो तलवार जब थी तो वो तो दबाव में आकर के हमने ये वादा कर लिया। कहा कि कुछ भी हो, हम वादा के खिलाफ काम नहीं कर सकते, आप जंग में शरीक नहीं हो सकते, आप जाओ। चुनांचे जंग से अलग कर दिया हजरत हुज़ैफा इब्न यमान और उनके वालिद को। कहा कि आप लड़ाई में शरीक नहीं हो सकते, वादा पूरा किया जाएगा चाहे काफिर के साथ भी क्यों ना। तो ये चीजें हमारे लिए भी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चे और पक्के मोमिन बनाए। तो ये 17 रमजानुल मुबारक ये मुसलमानों के लिए बड़ा तारीखी दिन है, इसलिए हमें भी चाहिए कि इस सबक को पढ़ करके हमें भी
ایمان پر استقامت کی دعا کرتے ہوئے ہمیں تمام ارکان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب قریب میں ہمارے 20 روزے ختم ہوں گے، تو ایک اعتکاف کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ وہ چند چیزیں میں ذکر کر دوں مختصراً۔ ایک تو یہ کہ بندہ روزے کے ذریعے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرتا ہے، اپنے پروردگار کی نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ اب آخری 10 دن جو ہوتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے شب قدر کی تلاش میں۔ اب اعتکاف ایک تو واجب ہوتا ہے کہ جو کوئی آدمی یہ اعتکاف کی نیت کرے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب ہے، روزے کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا۔ اگر کوئی مسجد میں داخل ہو نہ ایسے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں تو یہ نفلی اعتکاف وہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے نماز اور دوسری عبادتوں کے ساتھ اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور ایک تیسرا اعتکاف ہے اعتکاف سنت علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جو ساری بستی میں سے اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والا اگرچہ بہت سے کام نہیں کر پاتا لیکن اس کو بہت سارے کاموں کا ثواب ملتا ہے۔ جنازے میں نہیں جاتا، جنازہ کا ثواب ملتا ہے۔ بیمار کرسی میں نہیں جاتا، بیمار کرسی کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کے فضائل میں ایک حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی 1 دن کا اعتکاف کر لے تو اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 آسمان و زمین کے برابر 3 گھاٹیاں آڑ کر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی 10 دن اعتکاف میں بیٹھے تو وہ جہنم سے کتنا دور چلا جائے گا۔ یہ چیزیں گویا اعتکاف میں بندہ یہی کہتا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ بندہ گویا اپنے رب کو کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ بس تو راضی ہو جا، بس یہی میری آخری تمنا ہے، آخری ارادہ ہے۔ تو 20 رمضان المبارک کے ختم پر 21ویں رات کے شروع ہونے سے پہلے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ تو جتنے لوگ، جتنے نوجوان اور جتنے فارغ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی نیت کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، شب قدر بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔